الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یقیناً کامیاب ہوئے اور فلاح پائی ایمان والوں نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ 10 آیتیں ہیں جن میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو ان صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیے اور اس کی شان یہ ہے، اور ان صفات پر کہ جو شخص جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ان صفات کو اختیار کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جیسے کہ ان آیتوں کے آخر میں یہ مضمون ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے۔ پہلی صفت جو ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں دو لفظ ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ نماز خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے اور خضوع کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، کہ ظاہری اعضاء سے آدمی سکون کے ساتھ یعنی کھڑا رہے اور کسی بھی اپنے عضو کو حرکت نہ دے، اور ہر عضو وہ جہاں حکم ہے اسی جگہ پہ اس کو قائم رکھے، یہ خضوع ہے۔ اور خشوع یہ ہے جس میں اس آیات کے اندر ذکر ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اور نماز کی طرف رکھے، یہ خشوع ہے۔ یہاں خشوع کا ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ اصل چیز خشوع ہے کہ جب دل میں خشوع ہوتا ہے اور دل میں یعنی توجہ ہوتی ہے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ظاہری اعضاء کے اندر بھی خضوع اور توجہ پائی جاتی ہے، اور جب دل میں غفلت ہوتا ہے، دل غافل ہوتا ہے، تو پھر ظاہری اعضاء بھی وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے دوران اپنے داڑھی سے گر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جو اعضاء ہے اس میں بھی خشوع ہوتا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ دل کے اندر خشوع موجود نہیں ہے۔ تو اصل خشوع دل کا ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر خشوع پیدا کر لے، اور یہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے یہ پہلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نائب فرمائی کہ وہ اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب مومن بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب بندہ اپنی توجہ ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ پہلی چیز ہے جو اس امت سے سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، یعنی فرمایا کہ سب سے پہلے امت سے جو چیز اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے، کہ نماز میں کسی کی خشوع باقی نہیں رہے گی۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ پوری قوم میں کوئی خاشع نظر نہیں آئے گا، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ خشوع کس طرح پیدا کی جائے؟ ظاہر ہے انسان کمزور ہے اور جب خاص طور پر نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دنیا بھر کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے آپ ان کی طرف دھیان دیں اور ان کی طرف توجہ دیں۔ جب ہم نماز کے دوران نماز میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح سورت ہے، دیگر تسبیحات ہے، ان کی طرف توجہ رکھیں گے تو دل بھٹکے گا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے درجہ تو یہی ہے کہ آدمی جو کچھ پڑھ رہا ہے ان الفاظ کی طرف توجہ کرے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر ان معانی کی طرف توجہ کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں کہ انک تراہ، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت حاصل ہونی ممکن نہیں ہے فإنہ یراک، تو
تو کم سے کم یہ تصور اور خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو آدمی یہ تصور کر کے کوشش کرے اس طرح نماز پڑھے. دوسری یہ ہے کہ الفاظ کی طرف توجہ کرے، جب توجہ ہٹ جائے پھر توجہ لے آئے، اور غیر اختیاری طور پر جو خیال آتا ہے وہ خشوع کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ معاف ہے. دوسرے نمبر پر توجہ دے معنی کی طرف کہ ظاہر ہے نماز کا معنی اور مفہوم تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر ہے اللہ اکبر کے ساتھ ہم ہاتھ تھام تک اٹھاتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات کے تمام چیزوں سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص فلاں چیز سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس نے ہاتھ اٹھا لیے، اب اس کا تعلق نہیں رہا. تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دنیا سے دستبردار ہو گئے ہیں، اب ہمارا تعلق دنیا سے نہیں رہا، اب ہمارا تعلق ہمارے رب سے اور ہمارے خالق سے جڑ گیا ہے. اور اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، کہ ظاہر ہے آدمی اس پر غور کر لے کہ اس پوری ثنا میں اللہ تعالیٰ سے بندہ خطاب کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. سبحانک اللہم پہلا جملہ ہے، یہ کہہ رہا ہے ایک بندہ کہ اے اللہ تو ہر قسم کے عیب سے نقص سے پاک ہے. سبحانک اللہم وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بہت ہی برکت والا ہے، اور ایسے برکت والا ہے جو تیرا نام کسی چیز پہ لیا جائے تو وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے. وتعالی جدک، اے اللہ تیری بزرگی بہت بلند و بالا ہے. ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ظاہر ہے سارے وہ ہے جو بندہ اپنے خدا سے اور اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی یعنی شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے. اس پر غور کرنے کے حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ جب ایک مومن بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اسمین فاذا قال العبد الحمد للہ، کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان شریک ہے، مشترک ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. اس لیے کہ بندہ اس میں یعنی عبادت کا اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہم محتاج ہیں اپنے ہر کام میں، ہر کام میں یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، بندہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا. اس کے بعد بندہ پڑھتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا ہے اور میرا بندہ جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا. تو آدمی اس مفہوم پر غور کر لے کہ میں جو یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. تو ظاہر ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل رہا ہو اور بندہ غفلت کی حالت میں ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اس طرح یعنی دوسرا درجہ خشوع پیدا کرنے کا یہ ہے کہ آدمی جو کچھ پڑھتا ہے ان کے مفہوم میں اور معنی میں غور کر لے. تو ظاہر ہے جب تک الفاظ کی طرف توجہ کرے گا اور معنی کی طرف غور کرے گا تو اس سے پھر ایسا انشاءاللہ وہ نوبت آ جائے گی اور وہ درجہ پہنچ جائے گا کہ پھر بندے کی توجہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہو جائے گی. اور یہی خشوع کا اعلیٰ درجہ ہے جس پر یعنی ان نعمتوں کا اور ان جنتوں کا وعدہ ہے.
ویکت دوبارہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی